السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی قبل دنیا پر دو بڑی امپائر حکومت کر رہی تھیں، جنہیں ہم رومن اور پرشین امپائر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ طاقتیں تھیں جن کا اثر صدیوں تک دنیا پر چھائے رہا۔ پرشین امپائر، جو کہ تقریباً 550 قبل مسیح میں سائرس دا گریٹ کے ذریعے اٹھی اور اپنا کنٹرول ایجپٹ سے لے کر انڈیا تک بڑھاتی چلی گئی، دنیا کے سب سے بڑے امپائر کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ لیکن تقریباً 500 سال بعد ایک اور عظیم طاقت اٹھی، جسے ہم رومن امپائر کے نام سے جانتے ہیں۔ 27 قبل مسیح میں روم کے شہر سے شروع ہوتی ہوئی یہ طاقت یورپ، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ کے بڑے حصے اپنے قبضے میں لے گئی۔ رومن امپائر کا آغاز 27 قبل مسیح میں ہوا، جب آکٹیوین، جو بعد میں اگسٹس سیزر کے نام سے جانا گیا، اس نے رومن ریپبلک کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت قائم کری۔ رومن امپائر اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن گئی تھی۔ یہ امپائر یورپ، نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ تک پھیل چکی تھی۔ روم کا نظام ایک پاورفل اور آرگنائز امپائر کے طور پر مشہور تھا، جس میں ملٹری پاور، قانون اور سول گورننس کی قابل رشک مثالیں ملتی تھیں۔ روم کے بادشاہ یہ کام کرتے رہے اور وہ اپنی امپائر کو مزید بڑھاتے گئے، اور اس میں ان کا میجر رول ان کی ملٹری پاورز کا تھا۔ دوسری طرف پرشین امپائر یعنی سسینید امپائر تھی، جو 224 عیسوی میں اردشیر ون کے ہاتھ میں آیا۔ یہ امپائر پارتھین امپائر کو مات دے کر قائم ہوئی تھی اور بہت جلدی پورے مڈل ایسٹ میں اپنی طاقت منوانے لگی۔ پرشین امپائر کا نظام بھی بہت منظم تھا، جس میں ان کے صحیح کلچر اور ملٹری کو بہت عزت دی جاتی تھی اور ان سے کوئی لڑنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ پرشین امپائر کے بادشاہ اپنے آپ کو دنیا کے سب سے عظیم شہنشاہ سمجھتے تھے۔ پرشین امپائر کے لوگ آتش پرست تھے، جبکہ رومن امپائر کے لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، یعنی کرسچنز تھے۔ 395 عیسوی میں رومن حکومت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصہ تھا ویسٹرن رومن امپائر اور دوسرا حصہ تھا بیزنٹائن امپائر یعنی ایسٹرن امپائر، اور پھر بعد میں یہی بیزنٹائن امپائر باقی رہی اور اس امپائر نے مزید اپنے آپ کو پھیلانا شروع کیا۔ رومن اور پرشین امپائر کا پہلا مقابلہ 53 قبل مسیح میں ہوا، جو بیٹل آف کارہائی کہلائی۔ یہ جنگ رومن ریپبلک اور پرشین امپائر کے درمیان لڑی گئی۔ کریسس، جو رومن ٹرائمویرات کا ممبر تھا، اس نے پارتھیوں کے خلاف جنگ چھیڑی تھی، مگر پارتھیوں کے پارتھین کیولری نے رومن فورسز کو بری طرح شکست دی۔ یہ جنگ رومی طاقت کے لیے بہت بڑی ہار تھی۔ اس جنگ کے بعد دونوں امپائرز کے درمیان جنگ کا سلسلہ چلتا رہا، مگر اصل کلیش رومن امپائر کے ایسٹرن پارٹس اور پرشین امپائر کے ویسٹرن پارٹس کے لیے ہوتا رہتا تھا۔ ہر دو امپائر کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے قبضے میں لے آئیں، اور یہ تصادم تقریباً صدیوں تک چلتا رہا۔ رومن امپائر 590 عیسوی میں اپنے عروج پر تھی، لیکن پھر 600 عیسوی میں اس امپائر کے اندر لڑائی ہوئی اور بادشاہ کو مار دیا گیا، اور پھر اسی کے فوراً بعد 602 عیسوی میں رومن اور پرشین امپائر کی دوبارہ سے جنگ ہوئی، جو کہ رومی بہت بری طرح ہار گئے تھے۔ رومیوں کی اتنی کمزور حکومت ہونے کے بعد رومیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب ختم ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے افریقہ میں موجود اپنے گورنر کو خط لکھا۔ جب اس تک خط پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے ہرکل کو ان کی طرف بھیجا۔ ہرکل نے قسطنطنیہ پہنچتے ہی رومیوں کی قیادت شروع کر دی، اور یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اب اتنی بری ہار کے بعد پوری دنیا یہی سوچ رہی تھی، اور رومی خود بھی کمزور ہو چکے تھے اور وہ جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔ اور تب جب مسلمان کمزور تھے اور کم تعداد میں تھے، تو اس وقت قرآن میں سورہ روم کی آیت نازل ہوئی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے، یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہی تو غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو پرویز نے ہرکل کو ایک خط لکھا، جس میں لکھا تھا، تمام خداؤں کا سب سے بڑا خدا خسرو پرویز کی طرف سے اپنے ایک کمینے بندے ہرکل کے نام، یاد رکھو آتش پرستوں کا خدا سب سے اعلیٰ ہے اور عیسائیوں کا خدا کچھ بھی نہیں۔ اس کے جواب میں ہرکل نے خسرو پرویز سے درخواست کری کہ جنگ روک دی جائے۔ خسرو نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ جنگ روک دے گا، لیکن تمہیں اس کے بدلے میں سب کے سامنے اپنے ہاتھوں میں بیڑیاں پہن کر آنا پڑے گا۔ یہ سن کر ہرکل نے غصے میں کہا کہ اس سے بہتر تو موت ہے کہ ہم لڑتے لڑتے مر جائیں۔ خسرو پرویز نے اپنی فوج کو آگے بڑھتے رہنے کا حکم دیا، اور بڑھتے بڑھتے اس کی فوج رومیوں کے علاقے کے قریب آ پہنچی۔
قرآن کی سورہ روم کی آیت 615 عیسوی میں نازل ہوئی اور رومی پرشین امپائر سے 614 عیسوی میں ہار گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رومیوں کا ذکر قرآن میں کیوں کیا تھا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا خوشخبری دی تھی؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔